جی ویلکم بیک. ابھی آپ نے تفصیلاً بات سنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی. انہوں نے کہا میں ایکشن بھی لوں گا, انتشاری ٹولہ ہے سب کچھ. تو ہم نے کہا پھر انتشاری ٹولے کو بھی اپنے پاس انوائٹ کر لیں. تو سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کرنے کے. اختیار ولی صاحب بھی پی ایم ایل این کے کوآرڈینیٹر ہیں کے پی میں پرائم منسٹر کے. پہلے باتیں تو بہت ہوئیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ انتشاری ٹولہ ہیں اور اب میں ایکشن لوں گا, اور یہاں تک انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا اگر آپ نہ لے سکے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا میں سیاست میں ایسی نہیں کرنے آیا, میں وہ چھوڑ کے جانے میں بھی تیار ہیں لیکن پارٹی کو وہ اصولوں کے مطابق چلیں گے. میں تھوڑی سی آپ کو جھلک سنا دیتا ہوں, 2-3 باتیں جو انہوں نے کہیں. یہ خام خواہ میں بیٹھے بیٹھے ایک بات ہوئی, ٹکٹ بیچے گئے, فلاں کیا گیا, ٹھیکے لیے گئے, یہ ہوا, سازش ہوئی, بالکل لغو بے بنیاد یہ باتیں ہیں. اور مجھے پتا ہے, دیکھیں پارٹی کے اندر تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی. بہت عرصے سے لوگ آ کر مجھے کہتے تھے, خان صاحب نے بھی کہا کہ اس کو فارغ کرو. اب یہ بات سامنے آ چکی ہے. مکمل جھوٹ ہے کہ اس سے کبھی معافی مانگی ہو. خان صاحب نے ڈانٹا اس خاتون کو اور کہا خبردار جو تم نے آئندہ کوئی بد کلامی کی یا جھوٹ بولا. اس دن سے ایک منظم سازش جو ہے میرے خلاف چلی, سہیل آفریدی کے خلاف بھی چلی. تو وہ چل رہی ہے لیکن وہ اپنے منہ کی کھاتے ہیں ہر دفعہ, اور ایسا ہی ہوگا. پارٹی میں یہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو ایک انتشاری ٹولہ ہے, اس کو اب ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. یہ کہہ دینا کہ علی امین صاحب نے 40 کروڑ روپے دیے تھے, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کس کو دیے تھے, کہاں دیے تھے, وہ بتا دیں. علی امین صاحب موجود ہیں نا, حیات ہیں, وہ بتا دیں. 50 کروڑ روپے کہاں سے آئے تھے جو شندانہ بی بی کو جن کا علم ہے, مجھے نہیں ہے. وہ پارٹی کے پاس بہرحال نہیں آئے. جس کسی نے ان پیسوں کو لیا ان کو علم ہے تو بتائیں, واضح کریں. تو اس لیے یہ سنائیڈ ریمارکس, ایک مبہم سی بات کر دینا, اس کا بالکل ہمیں پارٹی کے اندر احاطہ کرنا ہوگا. سینیٹر مشال وہ کہہ رہے ہیں معافی تو دور کی بات ہے, آپ کو ڈانٹ پڑی اور ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی, اور انہیں یہاں تک کہا ہے کہ آپ جو انتشاری ٹولہ آپ وہ سیدھا کریں گے. دیکھیں مالک صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور ہوئی کیوں. یہ بات شروع یہاں سے ہوئی جی کہ پچھلے ایک ہفتے سے ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں, اور میں نے سنڈے, آپ کہہ سکتے ہیں سیچرڈے نائٹ کو ٹویٹ کیا کہ پارٹی کو بھی پتہ ہے اور خان صاحب کی فیملی کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کا بی پی ہائی ہے اور ان کا بی پی شوٹ اپ ہوا ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سب خاموش رہیں. میں خاموش نہیں رہوں گی, میں نے ٹویٹ کر دیا. اس کے بعد پارٹی نے میٹنگ کال کی سر سنڈے کو. فیملی نے کہا آپ کو, علیمہ بی بی وغیرہ نے کہ خاموش رہیں اس پہ؟ نہیں سر, پارٹی نے کہا آپ خاموش رہیں. سنڈے کو سر پارٹی نے میٹنگ کال کی. پارٹی نے میٹنگ 10 بجے کال کی, 12:30 بجے تک وہ میٹنگ چلتی رہی. میں خود بنیر سے اس دن واپس آ رہی تھی, جو ہمارے ایکٹنگ چیئرمین صاحب ہیں ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے گئی تھی. میں نے راستے میں میٹنگ اٹینڈ کی تو فیصلہ ہوا کہ کل سب نے 9 بجے آنا ہے. رات کے 1 بجے انہوں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو واٹس ایپ میسیجز کیے. کے پی میں سر باقی تو چھوڑیں, اچھا اس میں بھی فیصلہ ہوا کہ صرف نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز آئیں گے, باقی نہیں آئیں گے. اس کے بعد کیا ہوا سر کہ رات کے 1 بجے میسیجز گئے جنہوں نے کے پی میں صورتحال یہ ہے سر کہ وہاں سگنلز نہیں ہیں, وائی فائی تو چھوڑے سگنلز نہیں ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے, ملٹری آپریشنز چل رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. پشاور کے 2 حلقوں میں سگنلز نہیں ہوتے, آپ تو باقی کے پی کے چھوڑ ہی دیں. تو ان کی اور اچھا صبح 9 بجے ہم ایک ساتھ پہنچے. مجھ سے پہلے جنید اکبر صاحب پہنچے ہوئے تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچے, میں پہنچی ہوئی تھی. انہوں نے 9 بجے آتے ساتھ ہی کہا کہ میں نے سب کی منتیں کی اور کوئی نہیں آیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے نا سر. اگر میں وہاں پہنچی تو میں بھی یہ بیان دے سکتی تھی کہ میں تو پہنچ گئی ہوں, باقی سب غدار ہے اور میں یہاں موجود ہوں, اور باقی سب کے ہم نے منتیں کی اور وہ یہاں نہیں پہنچے. لیکن میں نے دیکھیں ہم مشکل میں, اور ہم مشکل میں اس لیے ہیں کہ ہم پورا سچ نہیں بول رہے ہیں. جب ہم پورا سچ بولنا شروع کر دیں گے میرے خیال سے سر ہم اپنی مشکلیں بھی آسان کر لیں گے اور خان صاحب کی مشکلیں بھی آسان کر دیں گے. تو میں نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو میسیجز گئے ہیں واٹس ایپ میسیجز. اب اوبیسلی رات کو کوئی سویا ہوتا ہے, کسی نے میسیجز دیکھے ہیں, کسی نے نہیں دیکھے. اگر ایمرجنسی تھی آپ پارٹی کال کرتی, پارلیمنٹیرین سے کہتی کہ ہاں تصدیق ہو گئی ہے, خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو سب اڑ کے پہنچتے. لیکن انہوں نے تو نہیں فرض نبھایا نا سر. وہ جو کالز ایک فارمل میسیجز ہوئے, واٹس ایپ میسیجز ہوئے, جس نے دیکھے وہ آ گیا, جس نے نہیں دیکھے وہ نہیں آیا. آپ کو تو پہلے صبح سے یہ چیز کر لینی چاہیے تھی. رات کے 12:30 بجے آپ نے کیسے تصدیق کر لی؟ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی سر. وہاں جنید اکبر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, جنید اکبر صاحب نے پارلیمنٹیرینز پہ اسٹینڈ لیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صبح 9 بجے پہنچے اور آپ نے یہ بیان دے دیا اور آپ پارلیمنٹیرینز کو گالیاں پڑھوانا چاہتے ہیں, یا جو آپ کی ذمہ داری ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے لائی عمل دینا یا پارٹی کو کرنا, آپ وہ دے نہیں رہے. تو ہم پارلیمنٹیرینز کو کیوں کچھ کہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, سیاست سیکھے.
تو میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ سر بات ایسی ہے کہ پارٹی گروپ میں نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز تو عدالتوں کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اندر نہیں جا سکتے. وہ پاکستان بار کونسل کے ممبران, پنجاب بار کونسل, کے پی سندھ بلوچستان کے ممبران جو خان صاحب کے ووٹ سے الیکشن جیت کر آئے ہیں, جن کو آپ نے ٹکٹس دیے ہیں, جن کو خان صاحب جانتے نہیں ہیں, وہ کدھر ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کو الزام بھی لگایا نا. سر میں کمپلیٹ کرتی ہوں, میں کمپلیٹ کرتی ہوں سر. میں نے ان سے کہا, میں نے جو لفظ یوز کیا کہ جی سازشیں کر کے, لابنگ کر کے آپ اب لوگ لائیں, ٹھیک ہے. آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ مجھے ایک بندہ دکھائیں تو میں معافی مانگ لوں گی. صحیح ہے سر. کل کوئی نہیں تھا, آج کوئی نہیں تھا سپریم کورٹ کے سامنے. چلے پارلیمنٹیرینز تو غدار بھی ہوں گے, ذمہ دار بھی ہوں گے, جو بھی ہوں گے, جو لائرز ہیں وہ کہاں ہیں؟ صحیح ہے سر. انہوں نے آگے سے ایک عجیب و غریب قسم کا رسپانس کیا, میں نے بھی آگے سے جواب دیا. پھر اسد کیسر صاحب نے کہا کہ بس کچھ نہ کہیں اور متحد رہے. مجھے جنید اکبر صاحب نے بھی کال کی کہ ان کو رپلائی نہ کریں. صحیح ہے. اس کے بعد آج ایک دم سے پھر ایک چیز آئی ہے, مطلب آپ سپریم کورٹ کے سامنے ہم خان صاحب کی صحت کے لیے, تو یہ تو آپ خود ڈسٹرکشن پہ لا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بیان بازی کر کے بس خان صاحب کی صحت سے معاملہ کسی اور طرف چلا جائے, تاکہ آپ سے کوئی پوچھے نہیں کہ خان صاحب کس حال میں, آپ سے کوئی پوچھے نہیں کہ خان صاحب تک رسائی کیسے ہوگی, ڈاکٹرز کی ایکسیس کیسے ہوگی, ہم خان صاحب تک کیسے پہنچیں گے.